بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام سیدھی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے نیا اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے اور کاغذات جو ان کے کاغذات ہیں وہ جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی چونکہ ملک سے باہر ہیں، وہ واپس آئیں گے تو اس کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری طرف ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعلیٰ تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ تو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے جو اس نے اپنائی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے باوجود یعنی 7 روز گزر چکے ہیں، ابھی تک کابینہ کی تشکیل نہیں ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کی ملاقات بانی سے نہیں ہوگی وہ کابینہ کی تشکیل نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے کہ اب روز ایک دن گزرتا ہے، کئی اہم فیصلے ہوتے ہیں صوبے میں، ظاہر ہے گورننس کرنی ہے، عوامی مسائل بھی بہت سے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام اپنی حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے نئے وزیر اعلیٰ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کو، بلوچستان کو بھی ہے لیکن خیبر پختونخوا کو بہت زیادہ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا بارڈر افغانستان کا خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی بار بار دراندازی ہوتی رہی افغانستان سے۔ اسی کے نتیجے میں افغانستان کے اندر پاکستان نے جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تحریک انصاف کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ وہ آپریشن کے خلاف ہیں، وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کن سے کرنے چاہیے؟ وہ لوگ جو ہمارے خون کے پیاسے ہوں۔ وفاق یہ بالکل واضح کر چکی ہے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وہ اب ظاہر ہے سابق ہو گئے، لیکن سوشل میڈیا پر بھی تحریک انصاف کے اندر بھی بڑی خوشی منائی گئی کہ وہ وزیر اعلیٰ اب نہیں رہے اور نئے وزیر اعلیٰ آ گئے، تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ خود تحریک انصاف ہی خوش ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ گورننس کی بہتری کے لیے جو بھی ان کو تعاون درکار ہوگا گورنر آفس سے وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر بات چیت کر چکے ہیں، انہیں تعاون کا بھی یقین دلایا، انہیں مبارکباد بھی دی ہے۔ لیکن جو اب اپوزیشن کی حکمت عملی ہے، اس سے کیا ان کی توقعات ہیں، اور اگر وہ وفاق کو دباؤ میں لانا چاہتی ہیں تو کیا وفاق اس سے دباؤ میں آئے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مہمانوں کو تعارف کروا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ نون سے محترمہ سمر ہارون بلور۔ سمر صاحبہ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے مرکزی رہنما ابراہیم خان۔ ابراہیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل میر۔ فیصل میر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ابراہیم خان صاحب آپ سے، اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ کیا وجہ ہے کہ 7 روز گزر گئے ابھی تک کابینہ کی تشکیل نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے یہ تھوڑا سا انپریسیڈنٹڈ ہے خیبر پختونخوا کو اگر ہم لیں، کیونکہ وہاں پہ بہت سے چیلنجز ہیں، دہشت گردی کا سامنا ہے، گورننس بھی دینی ہے، تو ایسا اصولی طور پہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے ایز اے ہول جو حالات جو ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، اور جس قسم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا معاملات جس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے حوالے سے، تو واقعی ہی یہ ایکسٹراڈنری حالات ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے ایک آدمی کو نامنیٹ کیا گیا ہے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے، تو ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ کنسلٹیشن کر کے اس کے بعد اپنی کابینہ کے ممبران کو جو ہے وہ آن بورڈ لے کے اور اپنی ٹیم کو ایک سیٹ اپ پورا بنا کے اور وہ آگے بڑھ سکے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی احسن اقدام ہوگا، اس میں روڑے اٹکانا یا اس کو ڈیلے کرنا جو ہے وہ نہ صوبے کے لیے بہتر ہے نہ ملک کے لیے ایز اے ہول بہتر ہے۔ ملک کے لیے اور بہت سے چیلنجز ہیں جن کو مل جل کے آگے بڑھ کے اور ان کو جو فیس کرنا ہے، جیسے آپ ابھی فرما رہے
ٹھیک ہے، رابطہ ہمارا لگا مختلف. سمر بلور صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ہفتہ گزر گیا اور وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ہمیں کوئی غیر معمولی سے حالات بھی لگتے ہیں اور غیر معمولی واقعہ بھی لگتا ہے کہ 7 روز گزر گئے ابھی تک کابینہ نہیں بن سکی خیبر پختونخوا میں. دیکھیں جی، خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے، انفیکٹ میں تو کہوں گی پچھلے 12 سے گورننس کا حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، پرویز خٹک صاحب کا جو دور تھا وہ قدرے بہتر تھا. اس میں لگتا تھا کہ پھر بھی کوئی پالیسی ہے، کوئی پالیسی میکر ہے، کوئی ایفرٹ ٹورڈز گورننس. پچھلا جو ٹینیور تھا محمود خان صاحب کا، اور اب جو ٹینیور ہے وہ بد سے بدتر کے حالات ہوتے جا رہے ہیں. اور اب تو لگتا ہے کہ اب کوئی نیا محاورہ فرام دا فرائنگ پین انٹو دا فائر والی سچویشن لگ رہی ہے. نئے چیف منسٹر صاحب نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب کے وفادار ہوں گے اور اپنی پارٹی میں وہ بڑے مطلب ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 7 دن ہو گئے ہیں پختونخوا حالت جنگ میں ہے. جنوبی پختونخوا آپ کو پتہ ہے وہاں کے کیا حالات ہیں، نہ کوئی گھروں سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ اپنا کاروبار یا تعلیم کے معاملات کور کر سکتا ہے. جو قبائلی علاقے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے تو پراپر فزیکل وہاں پہ ٹیکٹیکل آپریشن الگ ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات الگ ہو رہے ہیں. فلڈ اور افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے خرید و فروخت کی جو ڈیلی کی جو اشیاء ہیں، ٹماٹر، آٹا، کچھ پنجاب کی وجہ سے پرابلم بن گئی، کچھ بارڈر کی وجہ سے پرابلم بن گئی. پختونخوا میں تو عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک کرشنگ دور آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کیبنٹ نہیں بنانی، ہم نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ پہ نہیں جانا، جو کہ اتنی ضروری میٹنگ تھی. اس میٹنگ کا مدعا خیبر پختونخوا کے فلڈز اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی 2 پرونگ وہ تھی. میٹنگ میں کون گئے؟ مزمل اسلم صاحب جو کراچی سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں. فائنینس تک ان کو رکھنا ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ قبائلی علاقوں کو کیا جانتے ہوں گے، ان کی پیچیدگیوں کو کیا جانتے ہوں گے؟ ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، وہ کبھی آئی تھنک گئے بھی نہیں ہوں گے. ان کے قبائلی مطلب جو وہ مسئلے مسائل ہیں ان سے خبر نہیں ہوں گے. آج نیشنل ورکشاپ کے بچے آئے ہیں بلوچستان سے، ان تک سے ملنے سے انہوں نے انکار کر دیا. وہ بچے تو سارے ان کے والدین اڈیالہ جیل میں جیلر یا سپرنٹینڈنٹ نہیں لگے ہوئے تھے. یہ انتہائی پیٹی سوچ دکھائی جا رہی ہے. مطلب ایک جیسے ایک بچہ ہے جو ٹک ٹاکس تو بنا رہے ہیں، اپنے کارکنانوں سے مل بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ کبھی وہ تصویر صاف کرتے ہوئے، کبھی تصویر لگاتے ہوئے، کبھی اتارتے ہوئے. یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن سنجیدہ کام نہیں ہو رہا. کل کا سارا دن گاڑی یس یا گاڑی نو کے معاملات میں چلا گیا، آج بچوں کو دھتکارنے کے معاملات میں چلا گیا. تو پختونخوا کے جو مسائل ہیں وہ کون حل کرے گا؟ ایک کاؤنٹر انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ شہاب علی شاہ صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ آن لائن بھی اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. تو اگر یہ سارا صوبہ 2 لوگ چلا سکتے ہیں، چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری، تو پھر اتنی بڑی کیبنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کیبنٹ کے لوگ جو کہ کب سے علی امین گنڈاپور صاحب کی کیبنٹ تحلیل ہو گئی ہے، وہ اپنی سرکاری نوکر، گھر، گاڑیاں، فیول، پیٹرول وہ آج تک یوٹیلائز کر رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تو اتنا ہم نے خزانے کے اوپر پھر برڈن کیوں ڈالا ہوا ہے؟ ٹھیک. ابراہیم صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ایک دم سے آپ کی بات چونکہ پوری نہیں ہوئی تھی تو آپ بات کیجیے گا، پھر یہ آپ نے سمر ہارون بلور صاحبہ کو بھی سن لیا، پھر فیصل میر صاحب کے پاس جاتے ہیں. جی ابراہیم صاحب. جی میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جب تک ملاقات کرا کے اور کنسلٹیشن کے پروسیس کو مکمل نہیں ہونے دیں گے، اس میں عرض کر رہا تھا کہ صوبے کا بھی نقصان ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ڈیفیکلٹیز آئیں گی، کیونکہ جب تک یہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت معاملات کو آگے نہیں لے کے جایا جائے گا تو وہ سنگل ہینڈڈلی چیزوں کو ہینڈل کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی وائز ڈیسیجن ہوگا. تو جتنا جلدی ہو سکے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروا دی جائے اور تاکہ وہ اپنی کنسلٹیشن کرنے کے بعد اپنی کیبنٹ کو مکمل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے جایا جا سکے. اور ہمارے لیے اور بہت سے گمبھیر قسم کے معاملات ہیں، جس طرح اکنامک سچویشن ہے یا ٹیررزم کا معاملہ ہے. تو اس میں تو صرف یہ ہے کہ دشمن خوش ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ
اس کو ڈیلے کرایا جائے اور ان کو اپنا کیبنٹ بنانے میں یا میجر ڈیسیژنز لینے میں جو ہے وہ ڈیلے کرایا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو موقع دیں, وہ جا کے ملیں اور اس کے بعد اپنی فارمیشن کریں اپنی کیبنٹ کی, اور ملکی معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں اور لوگوں کو لیے آسانیاں پیدا کر سکیں, اپنے صوبے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے ابراہیم صاحب, آپ سوال ظاہر ہے آپ نے جو اٹھائے ہیں اور نکات بتائے ہیں یقینی طور پر وہ اہم ہیں, لیکن اگر اس اہم موقع پہ, ایک ایسے موقع پہ کہ جب صوبہ بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے اور آپ کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا, نئے وزیر اعلیٰ آنے چاہیے, تو پھر ظاہر ہے ان کی کچھ کوالٹیز کو دیکھ کے, ان کی کچھ کمٹمنٹس کو دیکھ کے, کچھ سمجھ بوجھ فہم و فراست کو دیکھ کے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا نا. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی. فیصل میر صاحب آپ فرمائیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑے بروقت فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ان میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی اگر آپ صوبے میں حکومت کر رہے ہیں یا پھر مرکز میں حکومت کر رہے ہیں. جی آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں انہوں نے فوری طور پر ان کے ساتھ کوآپریشن کی بھی بات کی, اور ان کی طرف جو جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو سندھ سے بھیجا کراچی سے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ فوری طور پہ کے پی کے اندر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے, اور کے پی کے خاص طور پہ ہماری جو قیادت ہے اس کے بہت نزدیک ہے, کیونکہ آصف زرداری صاحب نے, صدر آصف زرداری صاحب نے ہی خیبر پختونخوا کا جو نام ہے وہ سرحد سے کے پی کے رکھا. اس کے بعد فاٹا کا جو ساری مرجر ہوا کے پی کے میں, وہ بھی زرداری صاحب کی اس کا نتیجہ تھا. پھر اس کے بعد جب فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ صاحب پاور میں آئے اور طالبان جو کہتے تھے کہ اسلام آباد تک آ چکے ہیں, تو زرداری صاحب نے ہی ان کے خلاف ایکشن لیا اور آپریشن کیا اور ان کو صوبے سے پرے دھکیلا. تو اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کو جو کیبنٹ ان کی نہیں بن رہی, اس کی ایک سرکاری وجوہات تو ہو سکتی ہیں کہ جو آپ ایک اپوزیشن ہونے کی وجہ سے, یا پھر جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک ہارڈ لائنر ہے تو ان کی ہم گورنمنٹ نہیں بننے دیں گے. تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم گورنمنٹ نہیں بننے دیں گے, سہیل آفریدی صاحب نے گورنمنٹ بھی بنا لی. اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا جی کہ 22 بندے ہیں جی علی مین گناپور کے ساتھ اور وہ لے جائے گا, وہ بھی وہ ہمت نہیں کر سکا. تو اس وقت جو گورنمنٹ نہ بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب 90 لوگوں کے ساتھ حکومت تو بنانے میں وزیر اعلیٰ بننے میں تو کامیاب ہو چکے ہیں, لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب کا انفلوئنس ہے وہاں پہ بیوروکریسی میں اور ود ان دا پارٹی, وہ ان کو سیدھا نہیں ہونے دے رہا. اور دوسری طرف سے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کو عمران خان سے ملنے بھی نہیں دے رہی. تو میرے خیال سے فوری حل تو یہی ہے کہ آپ ایک چھوٹی کیبنٹ اناؤنس کر دیں جس میں آپ کنڈیشن لگا دیں کہ جی ہم یہ 10 بندوں کی یا 5 بندوں کی کیبنٹ اناؤنس کر رہے ہیں, اور بعد میں ہم اپنے بانی کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے. اس وقت فوری طور پہ یہ بحران جو ہے کے پی کے کا, اس کو حل ہونا چاہیے, کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طرح کی صورتحال اس وقت کے پی کے میں بنی ہوئی ہے, ہم چاہیں گے کہ وہاں پہ جس طرح پاکستان کھپے کا نعرہ سندھ میں لگا تھا, اس وقت جو علی امین گنڈاپور اور اس کے جو پورے ٹینٹیکلز جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اس کو فیل کرنے کے لیے سب ساتھ ہیں کا نعرہ لگائیں. اور جرگے کی جو بات کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے, وہ بڑی اچھی بات ہے. ان کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ میں لے کے, سمر ہارون بلور صاحبہ کو بھی جرگے میں شامل کریں, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اب اس اپوزیشن موڈ سے باہر آئیں, کیونکہ ادروائز پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے وہ ود ایوری کمنگ منتھ وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور ان کو اب احساس کر لینا چاہیے کہ اتنی بڑی سپورٹ ہے ان کی پاکستان میں, اور ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ الٹیمیٹلی یہ جس قسم کے کیوس کو کھڑا کر کے پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے, کم از کم پنجاب میں تو ان کی صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے. وہی صورتحال اب ان کی کے پی کے میں بھی نہ ہو جائے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک حد تک ہی جو کیوس کی سیاست کو برداشت کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو وہ بھی
वफाक के साथ सुलह की तरफ आएं और ये सुहेल आफरीदी साहब को भी वो बताएं कि जनाब अगर उनकी मुलाकात होती है कि हमें मिल के साथ चलना है, अगर नहीं तो फिर जो बातें सुहेल आफरीदी साहब के आने से पहले हुई थी उन पे अमल दरामद भी होगा और सुहेल अफरीदी साहब हुकूमत भी नहीं चला सकेंगे और इनकी रिप्लेसमेंट भी कोई ना कोई आ जाएगी। और पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई इस तरह की सूरत हाल के पी के में पैदा हो कि ऐसा नजर आए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी अपना एक कैंडिडेट लेके फिर रहे हैं इस वक्त अपने भाई को। इस तरह की सूरत हाल पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि जो रवायात चल पड़ी हैं उन पे उनकी वजह से पीटीआई का जो एक मेजॉरिटी है उसको किसी तरीके से माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से फौरी तौर पे एक छोटी कैबिनेट जो है वो एक राइट वे सोल्यूशन है और इनको मुफाहमत की तरफ आना चाहिए वफाक के साथ लड़ाई की बजाय। ठीक है, ये इब्राहिम साहब ये अहम नुक्ता है कि आप फौरी तौर पे एक छोटी कैबिनेट भी बना सकते थे, 2 लोग 3 लोग 4 लोग, क्योंकि कमोबेश वही लोग वापस भी आने हैं जिनके पास पहले भी वजारतें मौजूद थीं। तो एक हल तो ये है, क्योंकि देखें कुछ आइनी तकाजे भी हैं और सुहेल आफरीदी साहब पहले ज़ाहिर है एक एमपीए थे, सियासी वर्कर थे, इस वक्त उनके पास एक आइनी ओहदा है। तो हम तो फ़िक्र में हैं क्योंकि हमारा सूबा है, सारे सूबे हमारे सूबे हैं, गवर्नेंस के मसाइल पैदा हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत से जो कानूनी नुकात हैं उसमें रुकावटें आ सकती हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि कानूनी नकात के लिए फिर आप जो है ये इंटरम गवर्नमेंट का या इंटरम सेटअप बना के वज़रा का कि जी मैं ये देखें, ये चीज़ें बड़ी सीरियस नौइयत की होती हैं। इसलिए मैं दोबारा ये अर्ज करूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि सुहेल आफरीदी साहब को मौका दिया जाए, वो जाएं, इमरान खान साहब से मुलाकात करें इन डिटेल, उसके बाद आके अपनी कैबिनेट को जो है वो फॉर्म करें और गवर्नेंस के जो रिक्वायरमेंट है, जो मामला कानूनी भी और वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव भी, तो इन मामला को फिर देख के आगे चलें। ये हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए इसका कोई एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता कि अगर पहले दिन ही उनको इजाजत मिल जाती। ये देखें ना आप, इसमें रोड कौन अटका रहा है? फेडरल गवर्नमेंट अटका रही है कि जी आप उनको ना मिलें। ये क्यों ना मिले? मकसद है ये तो एक फंडामेंटल राइट्स है, एक पार्टी का सरबराह है और उसको मकसद है कि जिस भी वजह से उसको वो सबको मालूम है वजूहात क्यों वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ कंसल्टेशन करना और बात करना जो है वो उनका फंडामेंटल राइट है चीफ मिनिस्टर के पी का। तो उनको ये करें और बजाय कन्फ्रंटेशन के जाने के मामलात को सुलझाने की तरफ जाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को भी और उन मुक़्तदर इदारों को भी जो इस वक्त मामलात को हैंडल कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए सोचें। और जब पाकिस्तान के लिए सोच सामने, पाकिस्तान फर्स्ट की सोच सामने आएगी तो फिर मामलात जो है वो सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम इंडिविजुअल अपने मफादात या अपनी सियासत और अपने ज़ाती नफ़ा नुकसान को सामने रख के चलेंगे तो फिर उस तरह मुल्क नहीं चला करते। इंडिविजुअल्स की अपने बिजनेसेस या अपने कार्टेल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं इस तरह से चला करते। पहले भी जो कुछ हुआ है पंजाब में, फेडरल गवर्नमेंट में जिस तरह से वो 17 सीटों के साथ थे, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। और देखें यही कुछ हो सकता है। इधर अपना केपी में भी ये करना चाहेंगे तो यही कुछ ही कर लेंगे मैक्सिमम, सब लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दें, उसकी जगह पे फिर मकसद है बंदे नॉमिनेट कर दें या गवर्नर राज लगा दें, ये जो मर्जी कर लें। मकसद इस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक रेट ऑफ द गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तो मामलात वैसे नहीं चल रहे। और ये अच्छा, ये इब्राहिम साहब आपने 17 सीटों की बात की, क्या ये बात वो वाली बात नहीं है जो खान साहब पहले भी एक ज़माने में 35 पंक्चर का कहते थे और बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो बस एक सियासी नारा था, एक सियासी बात थी। समर साहब सियासी बात से भी एक मैं आता हूँ इब्राहिम साहब, समर साहब इन लोगों ने तो मेरे कोलीग्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बिलोंग करते हैं, तो हर किसी की सीट को ये भी जाली है, वो भी जाली है, ये भी जाली है। तो मैंने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम में कहा था, वो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दोहरा दूं। तो अगर इनका मैंडेट पंजाब में था,
اگر ان کا مینڈیٹ سندھ میں ہے، اگر ان کا مینڈیٹ بلوچستان میں ہے، تو یہ وہاں سے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک، کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی جلسی، کوئی کارنر میٹنگ کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کچھ خیبر پختونخوا میں آ کے کیوں ٹھہر گیا ہے؟ دو باتیں، ایک کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ صحیح بات ہے کہ یہ مقبول ترین جماعت ہے، ان کے پچھلے الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر ہمارے بھی بہت سے تحفظات ہیں، لیکن یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف واز دا موسٹ پاپولر ان دا لاسٹ الیکشن۔ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بھی ہے، اور جب چیف منسٹر ان کی لیڈ کوارڈینیٹر ہوتے ہیں تبھی ان کی کوئی نہ کوئی یہ جلسے، گنڈاپور صاحب نے تو اتنا خراب جلسہ کیا اور اتنا ناکامیاب کوشش کی کہ وہ اپنی چیف منسٹری سے ہاتھی دھو بیٹھے۔ جنید اکبر صاحب ہیں، بہت انتہائی نفیس انسان ہیں اور خان صاحب کے ساتھ بہت مخلص ہیں، تو ان کے ہاتھ میں جب ڈور تھی تو انہوں نے کون سی تحریکیں کی اور کون سی وہ سسٹم چلا چکے؟ اگر یہ اتنے مقبول ہیں، کراچی کا مینڈیٹ بھی ان کا ہے، بلوچستان کا بھی ان کا ہے، سینٹرل پنجاب کا، صدرن پنجاب کا، کہیں نہ کہیں ان کے لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ ٹھیک، یہ اہم سوال اور بیانیے کی بات ہے، جس طرح سے ابراہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے اور سمر صاحبہ نے بھی فرمایا، انہوں نے بھی کئی سوالات اٹھائے۔ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ مظفر زرعی فارم ضلع جنگ سے ہم نے حکومت پنجاب گندم پیداواری مقابلے میں 69 من 38 کلو فی ایکڑ پیداوار حاصل کر کے جیتی پہلی صوبائی پوزیشن۔ یہ جیت ممکن ہوئی سرسبز نائٹروفوس اور کین گوارا کے استعمال سے، اور اس کے ساتھ ثابت ہوا کہ سرسبز کھادوں سے ملتی ہے 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ پاکستان کے ہر کسان کی جیت، سرسبز کی جیت۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ نیا دور، نئی ٹیکنالوجی۔ وزیر اعظم پاکستان کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن اور وفاق وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سپرویژن میں انسپائر پروگرام کا آغاز۔ یہ سنگ بنیاد ہے اس انقلاب کا جو وزیر اعظم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ملک میں برپا کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری جو یوتھ ہے اصل میں ہمارا سرمایہ ہے، اور ان کو آئی ٹی میں، اے آئی میں، سیمی کنڈکٹرز میں آگے لے کے چلنا ہے۔ چپ کی صنعت میں یہ نیا باب مستقبل بنائے گا تابناک۔ میں ہوں محمد افضل، گاؤں تھے پنو ضلع قصور سے، اور میں نے پنجاب گورنمنٹ کے گندم پیداواری مقابلے میں 69 من 35 کلو فی ایکڑ پیداوار حاصل کر کے جیتی دوسری صوبائی پوزیشن۔ یہ جیت ممکن ہوئی سرسبز نائٹروفوس اور کین گوارا کے استعمال سے، اور اس کے ساتھ ثابت ہوا کہ سرسبز کھادوں سے ملتی ہے 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ پاکستان کے ہر کسان کی جیت، سرسبز کی جیت۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور اہم سوال سمر ہارون صاحبہ کہ یہ جو کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پا رہی، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک خلا پیدا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم کچھ سال پیچھے جائیں تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے، تو وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ لوگ اس زمانے میں سیسا پلائی دیوار بنے۔ آپ کے فادر ان لا چلے گئے، شہید ہو گئے بشیر بلور صاحب، آپ کے شوہر چلے گئے ہارون بلور شہید صاحب، آپ تو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہیں ان قربانیوں میں۔ اس وقت ایک مضبوط گورنمنٹ تھی اور ایک سخت پالیسی تھی، جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں میں شاید اپیزمنٹ میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری ولنریبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ گئیں۔ دیکھیں، میں تو چیخ چیخ کے یہ بات ہر جگہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپولوجسٹ نہیں بننا چاہیے۔ جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے ہمارے خطے میں خون ریزی کی، لوگوں کا خون بہایا، اور دیکھیں جو سویلین اموات تھیں وہ تو اس طرح بہہ گئیں اس وار آن ٹیرر، یا کون کس کے ساتھ وار کر رہا ہے آج تک سمجھ نہیں پایا۔ میری تو پھر بھی ایسی پوزیشن ہے کہ میں ایک نیشنل فورم پہ آ کے
اپنی آواز تو اٹھا سکتی ہوں، لیکن جن دو واقعات کا آپ نے اسپیسیفک جن دو واقعات کا وہ کیا ہے، میرے شوہر کے ساتھ 24 اور لوگ شہید ہوئے، میرے سسر کے ساتھ 11 اور لوگ شہید ہوئے، ان کی بیوائیں گھروں میں رہ گئیں، ان کے بچے گھروں میں رہ گئے، ان کی آج تک جو زندگی، جب آپ کے گھر کا سربراہ چلا جاتا ہے، مجھے پتا ہے صرف ان لوگوں کی جو ڈے ٹو ڈے مشکلات ہیں، کیونکہ ہم لوگ آج بھی بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ہیں، وہ تو ان کی تو درد کبھی ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوا۔ ہم پشاور میں مینا بازار، کوچی بازار، ہر مسجد، کوچہ رسالدار، کتنی تو سویلین اموات ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے ایک میموریل نہیں بنا سکے۔ مطلب یہ لوگ کیوں مرے، کیسے مرے، اور پھر جو لوگ صوبے کو ہیڈ کرتے ہیں، جو ایگزیکٹو پوزیشنز میں آتے ہیں، جب وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے، ہمارے بچوں کی نمائندگی نہیں کرتے، اور ان لوگوں کی کرتے ہیں جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم آگے بھی کریں گے، تو ہم کیا کریں؟ بہت مجھے اس دن افسوس ہوا کہ جس دن صبح ہم اٹھے تو یہ جو افغانستان کے ساتھ 3-4 دن کی جب کلش تھی، تو پاکستان کی وہ انہوں نے آئی تھنک ہمارے ایف سی کے 1-2 لوگوں کو قابو کیا ہوا تھا، ان کو قتل کر کے ان کی باڈی کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی۔ وہ جو ویژولز آئے، وہ مطلب میں تو نہیں دیکھ سکی، میں تو امیڈیٹلی بدل دیے، لیکن اسی دن پشاور پریس کلب کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے احتجاجاً یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں پہ ایک ریلی سی نکالی یا اپنی وہ ٹاک کیا۔ تو کتنی غلط پرائیورٹیز ہیں، جن کے بچے مر رہے ہیں، یہ ینگ لڑکے جا رہے ہیں بارڈر پہ، کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ صرف سیاست کی نظر ہو گیا ہے ہمارا صوبہ، مجھے لگتا ہے ہر بندہ دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ یا اختلاف میں کہ جی مسلم لیگ کی حکومت ہے، میں نے خواہ ان سے اختلافی پوزیشن پکڑنی ہے، تو اگر وہ دہشت گردی کے کو نبٹنے کی بات کرے میں اس کے خلاف ہوں گا، اگر وہ بارڈر کی کنٹرول کی بات کرے تو میں اس کے خلاف ہوں گا۔ تو اس طریقے سے تو ہم جیسے بہت سارے لوگ تو اس میں پس چکے ہیں، لیکن جو رہ گئے ہیں یہ لڑائی ان کے لیے ہے کہ جس چیز نے ہمارے گھر کو بھسم کیا ہے وہ اور گھر نہ بھسم کرے۔ اور میں پھر یہ بات کرتی ہوں کہ کرنے کی بات یہ ہے، جو خواتین گھروں میں رہ گئی ہیں، جو بچے گھروں میں رہ گئے، ان کا کبھی انہوں نے جا کے پوچھا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کے ورکر شہید ہوئے ہیں میں ان کے گھروں میں جاؤں گا، بہت اچھی بات ہے، ہر پارٹی کو اپنے شہداء کو اون کرنا چاہیے۔ جو سویلین جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے پاس کون جائے گا؟ ان کی کون پرسان حال بنے گا؟ ان کے بچوں سے کون پوچھے گا آپ سکول جا رہے ہیں یا نہیں، آپ کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، جو چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کو سب کو اون کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ بڑے ڈی مورلائز ہو جائیں گے کہ یہ قربانیاں ہم کیوں دے رہے ہیں اور کب تک دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل میر صاحب، آپ نے تو اپنی لیڈر کو کھو دیا، امت مسلمہ کی پہلی جو مسلمان خاتون وزیر اعظم تھیں ان کو کھو دیا، ان کے ساتھ جیسے باقی جو پارٹیاں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی نے لیڈرشپ کھوئی، ساتھ میں کارکن بھی کھوئے، شکار بنے دہشت گردی کا، آپ کے کارکن بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ یہ بڑی ایک کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اگر آپ کو ذمہ داری لینی ہوتی ہے تو پھر آپ وہ ذمہ داری بہادری کے ساتھ لیتے ہیں اور فرنٹ پہ رہ کر لیتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں سمر ہارون بلور صاحبہ کی جو بہادری ہے اس کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنے فیملی کے جو افراد تھے ان کی شہادت کے باوجود اس سیاست میں وہ کھڑی رہیں۔ تو جہاں تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر کا تعلق ہے تو وہ آپ کے ساری دنیا کے علم میں ہے کہ وولف بلٹزر تک نے کہا کہ مجھے میسج دیا انہوں نے، بی بی نے، کہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہوگا۔ اور پرویز مشرف نے 2007 میں جو پہلا دھماکہ کیا بی بی پہ، جو اٹیک کروایا، وہ طالبان سے کروایا تھا، اور دوسرا دھماکہ بھی اس میں طالبان سے ہی کروایا، اور جس میں کہ سینکڑوں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شہید ہوئے اور بی بی بھی شہید ہو گئیں۔ اس میں میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹکس ہے یا پی ٹی آئی کی پولیٹکس ہے، یہ تاریخ جو ہے وہ جب لکھی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ عمران خان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا طالبان کی غنڈہ گردی کی بنیاد پر 2007 سے لے کے 13 تک، اور 13 سے آنورڈ 13 میں تو پرٹیکولرلی اے این پی اور پیپلز پارٹی کے خلاف طالبان نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ اگر یہ جلسے کریں گے تو ہم ان کے دھماکے کریں گے۔ اور 2013 میں عمران خان جو اقتدار میں آئے کے پی کے میں، وہ
طالبان کے ساتھ مل کے آئے پیپلز پارٹی اور ANP کو دہشت گردی کے ذریعے انٹینشنلی دہشت گردی کروا کر آئے. اب آج یہ اگر وہاں پہ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کا ان کا پورا حق بنتا ہے, کیونکہ طالبان از دا فیکٹر یا فورس جو ان کو پاور میں لے کے آئے. اور آج تک اگر وہ اور یہ بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈرپوک آدمی ہیں. ANP کی لیڈرشپ کو بھی دھمکیاں ملتی تھیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی دھمکیاں ملتی تھی, اور ان کو بھی دھمکیاں ملتی تھیں PTI کو کہ جی آپ جو ہے ہماری سپورٹ کریں. پیپلز پارٹی اور ANP نے طالبان کے خلاف سٹینڈ لیا اور عمران خان ان کے ساتھ مل گئے, اور یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اور اس کو پہلے انہوں نے بنیاد بنایا. اور ان کی سیاست جو ہے بیسیکلی KPK میں طالبان کی سپورٹ سے تھی, اور آج بھی اگر وہ وہاں پہ ہاسٹیج ہے پورا KPK طالبان کی وجہ سے, اور PTI کی مخالفت میں جون سے بھی کوئی عناصر کھڑے ہوتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی اب اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان اگر کوئی طالبان کو سپورٹ کرتا ہے, کہ وہ افغان طالبان ہو یا جو پاکستانی طالبان ہو, تو ان کی سرکوبی کی جائے گی. تو یہ دراصل آصف علی زرداری, سعید محترمہ بینظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری, ہارون بلور اور ان کی فیملی کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو آج ہماری آرمی انڈورس کر رہی ہے افغانستان کے ساتھ جنگ میں جا کر, اور طالبان کے خلاف 1 to 1 ان کی جو تباہی پھیر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور ANP کی جو سٹرگل تھی اس کو آج انڈورس کیا جا رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جب 2007 میں آ کے طالبان کو پش آؤٹ کیا تھا, اگر اس پالیسی کو کنٹینیو کرتے, ڈسپلیسمنٹ ہوئی اس زمانے میں, پیپلز پارٹی کی حکومت نے واپس سارے مہاجرین کو سیٹل کروایا اور طالبان کو پاکستان سے نکال دیا. لیکن اس کے بعد جب یہ 2013 میں اقتدار میں آئے, انہوں نے ویلکم طالبان ویلکم کا نعرہ مارا کہ ان کے دفتر کھول کے دو, ان کو عام معافی دو. تو آج اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے, یا ہمارے ہزاروں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, اس میں سب سے زیادہ خون جو ہے وہ عمران خان اور PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھوں پہ, اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اس کو آپ ڈینائی کر نہیں سکتے, کیونکہ یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. یہ PTI جو ہے یہ جو مرضی کہتی رہے جی کہ ہمارے وہ بھائی ہیں. ابھی بھی سہیل آفریدی نے جو پہلی تقریر کی اس میں اس نے کہا جی کہ بارڈر کے اس طرف اور بارڈر کے اس طرف جو ہیں وہ ایک ہی لوگ ہیں, اور ہم جو ہیں وہ طالبان کے اور اپنے پشتون بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. بھائی وہ پشتون بھائی جو افغانستان کے ہیں, جو تمہارے بچے روز مارتے ہیں, تم اگر ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ اس کے اوپر تمہیں ریویو کرنا چاہیے. پاکستانی قوم جو ہے, جو باقی اس وقت KPK میں جو دہشت گردی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے, یہ الٹیمیٹلی جب ہماری فوج ان کی سرکوبی کرے گی, تو ابھی میری بہن سمر ہارون بلور صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سب سے زیادہ پاپولر ہے, ہوگی پاپولر, لیکن اس پاپولیرٹی میں جو یہ تھریٹ ہے طالبان کی طرف سے اس کا ایک بنیادی کردار ہے. اور جب طالبان وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, پھر میں دیکھوں گا کہ یہ جو کونسلر کی لیول تک جو انہوں نے الیکشن جیتے ہوئے ہیں طالبان کی غیر موجودگی میں, یہ کس طرح وہ الیکشن جیتتے ہیں. اتنی تو آپ جو ہے وہ برین واشنگ نہیں کر سکتے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں. یہ سارا تھریٹ, اور ہر بندہ جو ہے وہ زندگی اپنی بچانا چاہتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو طالبان ہیں ان کو الٹیمیٹلی PTI ہی ڈسون کرے گی. ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو PTI کے لیڈرشپ ہے وہ اب طالبان کی پیچھے سے ہٹ جائیں گے, اور پاکستان کی جو مین سٹریم پالیٹکس ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فیصل میر صاحب آپ نے اہم بات کی ہے, اور اس میں ایک جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کا خون بہانے والے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف کام کرنے والے وہ ریاست کے بھی دشمن ہیں اور وہ ہمارے دشمن بھی ہیں. ابراہیم خان صاحب, یہ کمٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں آپ کی تیسری حکومت ہے, وہ کمٹمنٹ اگر ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں وہ نظر آنی بھی چاہیے. نظر اب کچھ تھوڑی بہت آ بھی رہی ہے, کچھ سٹیٹمنٹس کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے. کیا ایک تبدیلی ہوگی جو ہم نے پچھلی آپ کی حکومت میں, یعنی جو وزیر اعلیٰ چلے گئے اس میں ہم نے نہیں دیکھا, جو ہم اس وقت ان سے ہم توقع رکھیں, نئے وزیر اعلیٰ سے توقع رکھیں, کیونکہ فوری اقدامات کی ضرورت ہوگی. یہ بہت ڈیلے ہو رہا ہے معاملات میں.
جی دیکھیں، اس لیے دس از مور ریزن جو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ اسسٹ کیا جائے چیف منسٹر کے پی کو کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنی کنسلٹیشن مکمل کر کے چیئرمین صاحب کے ساتھ، اور وہ بیٹھ کے اپنی جو ہے کابینہ کا فیصلہ کر سکیں اور معاملات کو لے کے آگے بڑھیں. اب صرف الزامات لگانے سے کہ پرو طالبان اینڈ اینٹی طالبان، ہم پرو پاکستان ہیں، سیدھی سی بات ہے. جو بھی اتھارٹی، جو بھی کوئی دہشت گرد تنظیم یا کوئی بھی تنظیم جو پاکستان کے مفادات اور جغرافیائی سرحدوں کے خلاف جائے گی یا یہاں پر دہشت گردی کرے گی، ہمارے لوگوں کو، ہمارے آرم فورسز کے لوگوں کو شہید کرے گی، تو ہم اس کو سپیئر نہیں کریں گے. اور جو کچھ ہم نے کیا افغانستان میں، یہ بالکل اٹ واز ڈیو رابطہ چاہیے تھا کہ اس میں تو کوئی دوسری میرے ساتھ میری آواز نہیں آ رہی تھی. جی تھوڑا اب آ رہی ہے، اب بات کیجیے. ہیلو جی بات کیجیے. جی میں یہی بات کر رہا تھا کہ جس طرح سے پھر وہ اب ٹیبل پہ آئے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے بات کی. ہم کب سے تو پاکستان سمجھا رہا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کی ٹوٹل پلاننگ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ انڈین ایجنٹس کے ساتھ مل کے، وہ ساری افغانستان میں ان کے سیف ہیونز ہیں اور ان کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں. اور مجھے خوشی ہے کہ اب فائنلی جو ہے ہمارے آرم فورسز نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور وہاں پہ ان کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کیا، اور انشاءاللہ فیوچر میں مزید بھی کریں گے. اگر اس طرح سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا کے ساتھ مل کے، تو اس پہ تو کوئی پاکستانی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور جو ہمارے بچوں کے ساتھ وہاں پہ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ وہاں پہ بارڈر پہ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ تو غیر انسانی اور وحشانہ معاملات ہیں. اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایز اے نیشن کلیکٹیولی ہمیں جس حد تک جانا پڑے گا، ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے لوگوں کے جان مال کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے. بالکل. یہ چلیں، اس پہ تو سمر صاحبہ کے ایک بنیادی اتفاق رائے بن گیا کہ کم از کم قومی سلامتی کے معاملے پہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں. لیکن ہم نے جو گزشتہ مئی کے اندر ہم نے جو بھارت کے ساتھ کیا، بھارت نے جو جارحیت کی، اور ابھی افغانستان نے جو دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے ان کو ٹھکانے، ہم نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ٹارگٹ کیے وہاں پہ، اور پھر مذاکرات ہوئے، اچھی بات ہے، سیز فائر ہوئی. جو پاکستان کا ایک گلوبل امیج بنا ہے، مضبوط دفاعی قوت کی حیثیت سے پاکستان کو ایک سفارتی امیج ملا ہے، بڑا اچھا، ہر فورم پہ بات ہو رہی ہے. اب اس کو ہم نے اپنی معاشی کامیابیوں میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. کتنا اہم ہے یہ؟ دیکھیں جی، صرف ہمیں امیج نہیں ملا، ہمیں گلوبل پلیٹ فارم ملا ہے. اگر آپ دیکھیں وہ جو بنیان المرصوص میں جو پاکستانی افواج اور ایئر فورس نے ہم سب کی ایک سر فخر سے بلند کر دیے ہیں، اس کے بعد اگر آپ یونائٹڈ نیشنز میں دیکھیں، اگر آپ گلوبل کانفرنسز میں دیکھیں، ابھی ریسنٹلی آپ شرم الشیخ میں جو غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے، مطلب ورلڈ کے سٹیج پہ آپ کو لگ رہا تھا کہ پاکستان ہی سب کچھ کر رہا ہے. اور پھر جو ہم نے ایک ہسٹورک جو ہمیں سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی پیکٹ ہے، تو پاکستان ایک بہت ایلیویٹڈ پوزیشن پہ ہے. ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان اور ہمارے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب، ان کو پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ پیچھے جو یہ جنگ ہے، یہ جو ہماری انٹرنل جو پروکسی وارز جو ہم لڑ رہے ہیں، اس سے ہماری اکانومی کتنی بلیڈ آؤٹ ہوئی ہے، ہمارے جو اپنے اور مسائل چل رہے ہیں قدرتی آفات کی وجہ سے. تو وہ جہاں پہ اپنی صلاحیت، جہاں پہ اپنی ایکسپرٹیز دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہی وہ پاکستان کے لیے اکنامک اپرچونٹیز بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں ٹریڈ اگریمنٹس بھی سائن ہو رہی ہیں. آئی تھنک سعودی عربیہ اور پاکستان کی بھی بہت بڑی آپ ایک اناؤنسمنٹ عنقریب اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں گے. ٹرکی کے ساتھ ہماری، اور چائنا کے ساتھ تو ہم لگے ہوئے بھی ہیں. لیکن پھر میں کہتی ہوں، ان معاملات پہ ہمیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دشمن ارد گرد بھی ہیں، اور ان دشمنوں کی پروکسیز ملک کے اندر بھی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ غزہ میں جب ہم نے ایک انٹرنیشنل فورم پہ لگ رہا تھا کہ
सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे हैंडल कर रहे हैं। वापस पाकिस्तान में जंग बंदी के बाद प्रोटेस्ट निकला। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, सही है। ये ताने बाने मिलाने की कोशिश है, और इस पे सियासी पार्टियों को, जो बड़ी सियासी पार्टियां, छोटी सियासी पार्टियां भी हैं, सबको एक पेज पे होना यानी चाहिए। जो ही एक डायरेक्शन मुख्तस होती है और मुल्क चल पड़ता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। फैसल मीर साहब, IMF ने भी पाकिस्तान में जो माशी इस्लाहात हुए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माशी ग्रोथ हमारी 3.5 होगी रवां साल। इसके साथ साथ जो दीगर कुछ इदारे हैं वो भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, तमाम जो सियासी जमातें हैं वो चैलेंजेस को जानती हैं, उनकी एक आप समझिए कि एक इज्तिमाई दानिश है जिसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है। चैलेंजेस हैं लेकिन बहरहाल बेहतरी के रास्ते पे हैं हम। जी, आपने जैसे कहा कि ये तमाम सियासी जमातों का एक इज्तिमाई दानिश है। जैसे ये वॉर ख़त्म हुई उस वक्त फौरी तौर पे बिलावल साहब को इन्होंने भेजा इंटरनेशनल दौरे पे, जरदारी साहब चाइना गए और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने भी दौरा किया, और उसके नतीजे में एक ड्रम अप हुई सपोर्ट पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं चाइना इंडिया के ऊपर 50% या 100% वो लगाने के लिए फिर रहे हैं ड्यूटी, और उसको कह रहे हैं कि तुम रूस से तेल ना इंपोर्ट करो, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये जो जंग हमने, जिसमें के 7 त्यारे हमने गिराए, और ट्रंप साहब जो है वो 50 दफा ये बात कर चुके हैं, तो ये बेसिकली उस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि आज इंडिया जो है जंग में तो हमसे हार गया, लेकिन इकोनॉमिकली भी उसको बहुत बड़ी हिट पड़ रही है। उसके अरबों डॉलर की जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की, वो कारपेट से लेके केमिकल्स तक, वो सारी इस वक्त बंद हुई है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए मेरे ख्याल से कि वो तमाम सेक्टर्स जिसमें कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, वहाँ पे फौरी तौर पे वॉर ग्राउंड्स के ऊपर डेवलपमेंट की जाए, उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए जाएं, और इसी तरह चाइना के ऊपर भी एक जो अमेरिकन्स ने ड्यूटीज लगाई हैं उसमें भी एक मार्केट ओपन हुई है। तो पाकिस्तान इस वक्त ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोजीशन में है इंटरनेशनली भी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह हमारी ये जो कोalition गवर्नमेंट जिस तरह चल रही है, अगर चंद साल और गुजरे तो पाकिस्तान जो पिछले 30-40 साल में हमने आपस की लड़ाई मार कुटाई और जो मुख्तलिफ सिस्टम्स के ज़रिए पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक डाउन टर्न रहा या जो तरक्की नहीं कर सके, तो ये अगले 4-5 साल में वो सारा टाइम हम कवर कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो है वो अगर इसी पेस से अभी ये एक्सप्लोड करनी है अगले 1-2 साल में, ये जो डेवलपमेंट है हमारी या ये जो सपोर्ट हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिली है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करने में कामयाब हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई, मुझे डाउट नहीं है कि 3-4 साल में पाकिस्तान जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके करीब आ जाए, और चाइना और जिस तरह तरक्की कर रहा है उसी स्पीड से हम भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो सिस्टम है इसको कोई डिरेल ना करें, इसको चलने दिया जाए, किसी किस्म की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए इसको उल्टी साइड पे ना लेके जाए। बिल्कुल, ये आपने अहम बात की और वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे थे। फैसल मीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समर हारून बिलोर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही थी। यकीनन पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो माशी अशारियाँ हैं वो बेहतर हैं, और बड़े जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है अवाम हुकूमत से तवक्को रखती है, अपने मुंतखब नुमाइंदों से तवक्को रखती है कि वो चैलेंजेस को ज़ाहिर है उसका सामना करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे और उसे अवामी फ़लाह में इस्तेमाल करेंगे, जो दिफाई ताकत, जो सिफारती ताकत हमें मिली है। पाकिस्तान के वो दुश्मन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं, उनको मालूम हो जाना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है, और अगर आइंदा भी उन्होंने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान फिर हालात को संभालने के लिए और हालात के लिए तैयार है, उनको उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।